ہاں جی ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ یاری صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تھینک یو سر۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں پاکستان سے. تو ایک اوکے منٹ سر۔ میں اپنا کیمرہ ایک منٹ ٹھیک کر لوں. جی سر۔ تو کچھ حدیث کے حوالے سے بات کرنی تھی. حضرت جی ابو بکر اور حضرت عمر کے. سمپل حضرت ابو بکر کے بارے میں ہی صرف ہے. جی کچھ حدیث ہیں تو اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی. جی جی پہلے تو ایک احد کے میدان میں آپ نے ایک بولا تھا نا کہ کوئی بھی ایک حدیث لاؤ جس میں حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جنگ میں گئے انہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ آواز جی آ رہی ہے؟ آ رہی بھائی۔ اچھا تو جنگ ایک کرنے کی حدیث ہمیں دکھائیں۔ اگر ساتھ جائیں گے تو جنگ کریں گے نا اللہ یار صاحب. ضروری نہیں ہے بھائی، جنگ کریں ساتھ جائیں گے تو پیچھے چھپ جائیں گے۔ نہیں تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے نا. تو دیکھیں عہد میں کس نے کس کو قتل کیا، کس نے تیر مارا ہے، کس نے حملہ کیا، وہ سب لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف ادھر جنگ ادھر کیونکہ ادھر وہ بھی ملتا ہے نا، غنائم بھی ملتے ہیں۔ کفار اگر جیت جائے وہ کفار اس کو قتل نہیں کریں گے، کفار سے دوستی ہے، اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ادھر جانے میں۔ خطرہ تو اس کو ہے نا جس کی کفار سے دشمنی ہے، جو کفار پہ حملہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کفار جیت جائیں تو اس کو خطرہ ہے۔ جو کفار سے جس کی دشمنی ہے ہی نہیں، کبھی مکے میں بھی تھا، وہ کفار کے حمایت میں رہتا تھا، کفار کی امان میں رہتا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت جائیں تو اس کو غنیمت ملے گا۔ اگر کفار جیت جائیں، کفار بھی اس کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ پہلے سے ان کے ساتھ دوستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہمیں دکھائیں کہ کوئی جنگ، ابو بکر عمر کا کوئی جنگ دکھائیں، تو اگر انہوں کفار نے کے جنگ کی۔ ساتھ ہے تو نہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس ٹائم حضرت عمر بھی اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے. اور نہ پاک کیونکہ صلی اللہ علیہ امیر وسلم المؤمنین علیہ عہد کے السلام میدان میں اور چھپ گئے تھے. ملائکہ، امیر المؤمنین اور ملائکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے جرأت نہیں تھی ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو پیغمبر کے، اور یہ لوگ اتنے بہادر نہیں تھے، یہ ڈرتے تھے نا۔ اگر مثلا کس سے ڈرتے تھے؟ حضرت حمزہ سے ڈرتے تھے، حضرت جعفر طیار سے ڈرتے تھے، امیر المؤمنین علیہ دوسرے مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ آ کے تلوار اٹھا کے پیغمبر کو پھر بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ابو بکر جائے گا کہاں نا؟ مار پیغمبر کو تلوار سے مارا ہے تو پھر جائے گا کہاں خود؟ اس کا بھی تو سوچو نا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ ملائکہ تھے، امیر اچھا چلے. المؤمنین علیہ السلام تھے، ہاں۔ تو اور اگر یہ اور آپ حدیث کو ہیں پتہ کچھ ہے نا، میں. آپ نے میری تقاریر اگر سنی ہے، میں نے آپ کے بخاری میں لکھا ہے نا کہ یہ مکے میں کفار کے امان میں رہتا تھا ابو بکر، آپ نے دیکھا نا؟ نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ آپ کے چلے میں دیکھوں گا انشاءاللہ. ابو دغنہ کی حدیث ہے، عائشہ کی وہ ایک کافر تھا، مکے میں سردار تھا، اس کا نام تھا ابو دغنہ، اس نے اس کو ابو بکر کو پناہ دیا تھا۔ یہ پہلے ہجرت کر چکا تھا حبشہ کی طرف، وہاں سے واپس آیا تھا یہ کس سے پناہ اپنے دیا تھا؟ ابو دغنہ نے ابو بکر کو پناہ دی تھی نا۔ ابو کس سے دغنہ پناہ نے، دی تھی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے پناہ دی تھی؟ کس سے چھپ کے وہاں پناہ لی تھی انہوں نے؟ چھپ کے نہیں، علناً پناہ لیا تھا ابو دغنہ سے مکے میں۔ اچھا اچھا اور اچھا. مکے کے سب سرداروں نے اس کو اپروو کیا تھا، کہا تھا کہ اس کی پناہ سے ہی ہم ابو بکر کو نہیں چھیڑیں گے۔ ابو بکر بڑے آرام سے رہتا تھا مکے میں، کفار کی پناہ میں، اس کو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کفار سے اس کی دشمنی ہی نہیں تھی، کبھی دشمنی رہی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو ابو سفیان جو کفار کا سردار تھا اور فتح مکہ کے بعد یہ زبردستی مسلمان ہوا تھا، زور کے ذریعے، ولا قتل ہو جاتا۔ تو ان لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اسی لیے یہ ان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ابو بکر کیسے خلیفہ بنا۔ ابو بکر کو قریش نے خلیفہ بنایا، قریش جو تو اپوزیشن تھا حضرت علی کے رسول ہوتے پاک صلی ہوئے اللہ کس علیہ طرح وسلم، یہ کفار جیسے حضرت علی علیہ السلام کے کس طرح بن گیا؟ ہوتے ہوئے انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی۔ وہ کفار، وہ قریش حضرت علی علیہ السلام سے اپنے منصوبوں کا مشورہ تو نہیں کرتے تھے کہ آ کے وہ ان کو روک لے۔ اسی لیے ابو بکر نے پورا شام کس کو دے دیا؟ ابو بکر نے شام، دیکھیں شام جو سب سے بڑا علاقہ جو فتح ہوا ہے ابو بکر کے زمانے میں، کون سا شام ہے؟ شام ہے۔ شام جو ہے ایسٹرن رومن امپائر ہے، شام کی فتح کوئی جوک نہیں ہے۔
ایسا ہے کہ مثلا دہلی کو پاکستانی فوج فتح کر لے، دہلی کو مثلا پورے ہندوستان کو فتح، اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا. جو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا کیا ہے؟ شام. اور ایک سپر پاور ہے شام، وہ ایسٹرن رومن امپائر کا جو دارالخلافہ ہے دمشق. یہ کس کے زمانے میں؟ ابو بکر کے زمانے میں. ابو بکر کے مرنے کے قریب مثلا، وہ ابھی زندہ نہیں، زندہ مر گیا تھا اسی ایام. لیکن ابو بکر نے وعدہ کس کو دیا تھا؟ ابو سفیان کو وعدہ کیا آپ لوگوں کا. اور یزید ابن ابی سفیان، معاویہ کے بڑے بھائی، وہ اس کے گورنر بن گئے فوراً، اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیں، بھائی طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، سعد ابن وقاص ہے، اتنے یہ جو پرانے مکے والے ہیں مہاجرین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جو جو وہاں پہ اسلامک ورلڈ کا جو جیول ہے، جو سب سے خوبصورت علاقہ فتح ہوا، اس کا گورنر کس کو بنایا جاتا ہے؟ طلقاء میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت زبردستی وہ مسلمان ہوئے. ابو سفیان کے بیٹے، ابو سفیان خود تو بن نہیں سکتا تھا چلے تو کیونکہ ان وہ کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نا کہ انہوں نے کون سے ڈیسیجن لیے ہیں، کس ٹائم لیے ہیں. وہ میرے کیوں پاس بنایا اور نا، مجھے حدیث ہیں بتاؤ نا. حضرت ابو جی جی. سفیان کے بیٹے کو کیوں بنایا؟ کیوں؟ اور سر میں اب کیا اس بارے میں بولوں، اور انہوں نے بھائی کیا آپ کیا مجھے ہے بتاؤ میرے نا پاس کیوں. نہ. یہ نہیں بھائی صاحب، اس سیاست میں لین دین ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو آ کے سب سے بڑے علاقے کا، سب سے بہترین علاقے کا گورنر بنا دیں. اور بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں نا. اب اس کا اعتراض کا جواب میں نہیں دے اور سکتا. آپ میں اگر جو تاریخ حدیث آپ کے طبری میں سامنے لے کے پڑھیں آ کہ رہا ابو تھا. بکر کے ساتھ بیعت کیسے ہوئی ہے، مختلف قبائل کو کس نے ابو بکر کے بیعت کے ساتھ آمادہ کیا، وہ ابو سفیان تھا. وَإِلَّا ابو بکر کی کوئی ساتھ شخصیت نہیں تھی. اس کو ابو بکر ایسا شخص نہیں تھا کہ عرب اس کو پہچان لے، عرب اس کے ساتھ بیعت کر لیں. ابو سفیان کو لوگ جانتے تھے. ابو سفیان مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے ہمیشہ مکے کی لیڈرشپ کی، اس کے ہاتھ میں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے خلاف. تو اس نے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا. اس کے مقابلے میں اس کو شام کا انعام مل گیا، ٹھیک ہے نا، شام کا انعام مل گیا. تو یہ جو ابو بکر جو ہے، ابو بکر کا کفار کے ساتھ شروع سے دوستی تھی، آخر تک اس کی دوستی ہے، اور کبھی اس نے دشمنی نہیں کیا. اس کی کوئی دشمنی کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں کفار مکے والوں کے ساتھ. اس نے کبھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جب تک مکے میں تھا ان کے پناہ میں رہتا اللہ تھا. یاری صاحب، ہجرت کے بعد بھی ان سے علیحدہ کوئی دشمنی ٹاپک ہے نہیں نا. کی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہی مکے والوں کو اس نے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ لڑتے رہے، انہی کو دوبارہ اس نے تمام عہدے انہی کو دے دیا. اوکے اور چھاڑ دو نا سرکارو، یہ اور ٹاپک اوکے، ہے، تھینک میں یو اس سر، ٹاپک کی بات ہی تھینک نہیں یو. کرنا چاہتا. اوکے تھینک یو سر. میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اوکے، میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نہیں بات کرنا چاہتے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. آپ کہتے ہیں نا میں ابو بکر کا جہاد ثابت کرنا چاہتا ہوں. جہاد کہاں ہے؟ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے کفار سے. دشمنی کہاں ہے اس کی؟ کہ اس نے کیا دشمنی کیا؟ کوئی دشمنی دکھائے نا ابو بکر کی.